دیکھیں جو ٹیم کل لاہور میں گئی تھی وہاں پہ وہ وارنٹ لے کے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا۔ پہلے تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ کوئی دیوار پھلانگ کے کہیں ہمسائے کے یا کسی اور گھر میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہاں تو ہے ہی نہیں وہ، آپ بے شک اس کو سرچ کر لیں، وہ گھر میں زبان پاک میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں سے آ کے تو دوبارہ وہاں پہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی جھاڑ دی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر پولیس نے انہیں گرفتار کرنا تھا تو پھر اس طرح سے کوئی جانا کوئی جو ہے وہ مناسب اسٹریٹجی نہیں تھی۔ پولیس جو گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ انہیں عدالت کے حکم سے آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے عدالت کا حکم ہے، میں مدینہ کی ریاست ہوں، میں قانون کے تابع ہوں، تو آئیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے جا کے عدالت میں پیش کر دیں، تو انہیں لا کے عدالت میں پیش کر دیتے۔ یا وہ کہتا کہ جی میں جو ہے وہ جس تاریخ کو عدالت نے مجھے پیش ہونے کا حکم دیا ہے، میرا وارنٹ جاری کیا ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں، میں اس دن جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار ہوں۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک مؤثر جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے جو ویزیبل بھی ہو۔ تو اس مقصد کے لیے وہاں پہ پولیس کی جو ہے وہ ٹیم گئی تھی۔ انہوں نے آگے سے نئے نئے ڈرامے شروع کر دیے، اور وہ ڈرامے جو ہے وہ رات تک تھے۔ تو وہ ڈرامے جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں، اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں۔ اب دیکھیں نا یہ اتنا بے شرم اور ڈھیٹ آدمی ہے کہ اس کے خلاف یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح ہیں، یعنی یہ کون اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، ایک پراپرٹی ٹائکون کو کے اکاؤنٹ میں اس کی رقم ضبط دوبارہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھجوا دی، اور اس کے مقابلے میں یعنی 50 ارب کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، اور 5 ارب روپے کی 400-450 کنال اراضی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے نام رجسٹرڈ کرائی، اور القادر ٹرسٹ میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب خود ہیں اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے۔ یعنی اتنی قوم کو جو ہے وہ یعنی دھوکہ دینا، اور پھر اس کے بعد 250 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے۔ اب فرا گوگی جو ہے اس کا نام درج تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ایز فیملی ممبر، اس کے جانے آنے کے اوپر کوئی سیکورٹی نہیں تھی، اور جس وقت یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات کرتے نہیں تھکتے تھے کہ جی دیکھیں جی باہر پیسے لے گئے ہیں، باہر منی لانڈرنگ ہو گئی ہے، پاکستان کو لوٹ کے جو ہے وہ وہاں باہر رقم جمع کی جا رہی ہے، جس وقت یہ سارا جو ہے یہ ماتم کر رہا تھا، جعلی ماتم، اس وقت وہ فرا گوگی جو اس کی فرنٹ مین ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل کر رہی تھی۔ وہ باقاعدہ ڈیٹیں آ گئی ہیں، ان ڈیٹس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشنس ہیں۔ تو اتنا 2 نمبر آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ بس بیٹھ کے جو ہے وہ جھوٹی تقریر اور جھوٹا جو ہے وہ موقف، اور آج تک اس نے جواب نہیں دیا اس کا۔ یہ کہہ دے کہ جی وہ رجسٹری جعلی ہے، القادر ٹرسٹ جو کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کوئی چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی، کہے نا یہ ایک مرتبہ اس کا جو ہے اس نے جواب نہیں دیا۔ توشہ خانہ سے جو چوری کی ہے، اب وہ چوری جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ رسید جو اس نے جعلی بنائی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا سارا ثبوت سامنے آ گیا۔ ایک مرتبہ نہیں اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ اس کی یہ وضاحت ہے یا اس کی یہ وضاحت ہے، بات ہی نہیں کی۔ اور ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ یہ آج سے 3 روز پہلے کہہ رہا تھا کہ جی میرے اوپر کوئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکتی، کوئی میرے خلاف کوئی کرپشن ثابت تو کرے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اسے جواب دینا پڑے گا عدالت میں آ کے۔ ہم بالکل اس کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے،
لیکن عدالت میں اسے پیش ہونا پڑے گا. یہ آئے جائے عدالت میں پیش ہو, اپنے الزامات کا جواب دے. عدالت اسے بری کرتے ہم تسلیم کریں گے, اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر یہ بھگتے, سزا لے. یہ لوگوں کو سزائیں کرانے کا تو اسے اتنا شوق تھا, یہ کہتا تھا کہ میرا اگر بس چلے تو میں جناب 500 بندوں کو جو ہے وہ میں پھانسی کی سزا دے دوں, اور اتنے 100 بندوں کو جو ہے وہ میں جیلوں میں ڈال دوں. تو اب اگر اپنی باری آئی ہے تو سامنے آئے, آگے عدالت کو جو ہے وہ فیس کرے, اور وہاں پہ عدالت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو بالکل ہم تسلیم کریں گے. اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں جی اس نے توشہ خانہ سے چوری نہیں کی ہے, اس کی سزا نہیں بنتی, تو ٹھیک ہے. اور اگر بنتی ہے تو پھر اس طرح سے کہ میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا تو اس لیے کیس نہیں چلے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اس کو عدالتوں میں جو آئندہ آنے والی تاریخیں ہیں اس کے اوپر اس کو پیش ہونا پڑے گا, ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا. رانا صاحب دیکھیں, میں نے جس طرح سے پہلے وضاحت کی ہے کہ عدالت کے حکم کی تعمیل یا اس نوٹس کو سرو کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ گئی تھی, اور جو ایک معروف طریقہ کار ہے ایسی صورتحال میں کسی کو گرفتار کرنے کا, تو وہ طریقہ کار تو نہیں اپنایا گیا نا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ اگر طریقہ کار اپنایا جاتا تو اس کے جو ہے وہ سرکمسٹانسز جو ہے وہ مختلف ہوتے. لیکن اگر وہاں پہ وہ جب گئے ہیں تو ان کے پاس وارنٹ موجود تھا, اور اگر وہ کہتے کہ ہاں جی مدینہ کی ریاست کا اصول یہی ہے کہ آپ آ گئے ہیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تو پھر بالکل اس کو گرفتار کر کے لے آتے وہ. لیکن انہوں نے آگے سے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اپنا ڈرامہ جو ہے وہ شروع کر دیا. تو اب دیکھیں یہ کمپین جو ہے, اب یہ تو سوشل میڈیا پہ روز کئی اب ٹرینڈ اور کئی کمپینیں جو ہے وہ چلتی ہیں, تو یہ تو بس اب ایک سلسلہ ہے. یہ کہاں جا کے رکے گا اس کے متعلق ابھی فی الحال تو کوئی جو ہے نا وہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. نہیں, یہ لکھ کے دینے والے کی اپنی سوچ ہے. ایس پی نہ تو اس کے متحد ہے, نہ ایسا اس کے لکھنے سے یا ایسا کہنے سے جو ہے وہ متحد ہی ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کل پولیس کے وہاں جانے سے دو چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں جو کہ ہمارا مقصد تھا. نمبر ایک کہ ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک جو ہے وہ مخلص اور بھرپور کوشش کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے نام پہ وارنٹ یا جسے عدالت نے طلب کیا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو عدالت میں حاضر ہو, ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے انفارم جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ دونوں پرپز جو ہیں وہ سرو ہو گئے ہیں. اب اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. سینیٹر کے خلاف دیکھیں, انہوں نے جو ایس پی صاحب کو لکھ کے دیا ہے, تو ایس پی صاحب اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ اپنا سیکھ کرتے ہیں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی ایک بندہ ہاں, کہ عمران خان کے اوپر الزام لگانے کے لیے اور سازش کا الزام اس کے سر کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کی قتل کی سازش کی جا رہی ہے. آپ کے نوٹس میں ہے یہ چیز؟ جی بالکل, یہ میرے نوٹس میں ہے, لیکن میں اپنے قتل کا الزام جو ہے عمران خان صاحب پہ نہیں لگا رہا, نہ ہی میں کوئی اپنا جو ہے وہ قبل از کوئی اس قسم کی الزام تراشی کرنے کے حق میں ہوں, بلکہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ اس قسم کی الزام تراشی نہ کریں, اور جو قتل ہونے سے جس قتل ہونے سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جائے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر کئیوں کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ٹھیک ہے الزام تو لگ گیا ہے تو اب بیچ میں سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا کام دکھا دیں. تو ایسی الزام تراشی یا ایسی بات جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے. میں نے تو اس چیز کی ہمیشہ جو ہے وہ تردید کی ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے, آپ اس کو نہ اپنائیں, اور ان کو یہ یقین بھی دلایا کہ یہ آپ جو اس قسم کی افواہ سازی کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں. آپ کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ضرور ہے اور اسے آپ نے دشمنی میں بدل دیا ہے, لیکن ہماری طرف سے وہ سیاسی دشمنی میں ہی رہے گا اگر آپ نے بدلا ہے اس کو سیاسی دشمنی میں.
اگر آپ اس کو اختلاف رائے سے آگے لے گئے ہیں. لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی پروپاگیشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جس اینکر نے یہ میرے متعلق جو بات کی ہے، بڑے وہ سینئر اینکر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، تو میری تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر ان کے کوئی علم میں ایسی بات تھی بھی، وہ میرے نوٹس میں لاتے، بجائے اس کے کہ اس کو آن ایئر کر کے انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ اس کو زیادہ ہوا دی. رانا صاحب، پی ٹی اے کی قیادت کے اوپر اپنا تعارف کرا دیں. محمد عثمان بٹ جی نیوز سے پی ٹی اے کی جو قیادت اور کارکنان ہیں ان کے اوپر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، 90% اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے داروں کے خلاف جو ہے وہ بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے حاضر سروس جو آرمی چیف کا نام لے کر کہا تھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ گھر چلی گئی. تو ان کے خلاف کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیا وہ سچ بول رہے تھے، یا ان کے اوپر پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، یا پھر ان کو معافی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک اپنا موقف پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو بات کر رہے ہیں، یہ غالباً انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کی تھی. انہوں نے اس وقت کے ملک کے حالات کے متعلق اور اپنی گورنمنٹ سے متعلق جو ہے وہ بات انہوں نے کی تھی، اور انتہائی احترام کے ساتھ کی تھی. میرا خیال ہے کہ 3 مرتبہ نام لیا اور صاحب کی کہے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کی. کوئی اس میں اسکینڈلائز نہیں کیا، کوئی ان کی تضحیق کا پہلو جو ہے وہ نہیں نکالا. انہوں نے ایک اپنا موقف پیش کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں اور سیاسی مداخلت ہوئی ہے. تو بعد میں جب ادارے کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ ہاں 18 کے الیکشن میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب اس کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب جب ادارے کی طرف سے ایک پبلک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ کہ جی ہم اس چیز سے جو ہے وہ وی ہیو بیکم اے پولیٹیکل، تو اب وہ ادارے کو یہ کہنا کہ جناب آپ نے ہماری حکومت نہیں بچائی، آپ مداخلت نہیں کر رہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈفرینٹ ہیں.